بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ٹاک برین ڈرین کے حوالے سے رہے گی، اور برین ڈرین پاکستان کا بلکہ تمام ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب ڈیولپنگ کنٹریز کے لوگ جو کہ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور پریولیجڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ اپنے ملک میں دینے کے بجائے بلکہ ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر جا کے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بیک ہوم بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ان کی وجہ سے فائنینشیل گینز تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے اپنے ملک کے لیے۔ اور اس حوالے سے کافی ڈیٹیلڈ ڈسکشن رہتی ہیں، لوگوں کا آرا بہت ڈفرینٹ رہتی ہے۔ آج میں ایک پازیٹیو اسپیکٹ سے اس ویڈیو میں آپ کو برین ڈرین کے کچھ انفارمیشن آپ کو دینا چاہوں گا، جو کہ میں نے عبدالکلام صاحب کے ایک انٹرویو میں دیکھی۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا ایز اے پریزیڈنٹ کہ آپ برین ڈرین کے روک تھام کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو بالکل کیٹیگوریکل ڈینائل میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ برین ڈرین ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور اس گلوبل انوائرمنٹ میں جب دنیا کی ترقی میں کوئی ایک فرد یا ایک قوم پوری کولیبریشن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتی، تو برین ڈرین کا کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب 2010 کا انٹرویو میں نے منموہن سنگھ صاحب کا اس حوالے سے برین ڈرین کے حوالے سے پڑھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہمیں برین ڈرین اپنے برینز باہر بھیجنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بنسبت کہ ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو ہی انٹروڈیوسڈ اے ٹرم وچ از ویری مچ نون ان دا انٹلیکچوئل ٹاکس، جو ہے برین گین۔ تو آج میں آپ کو اس حوالے سے کچھ انفارمیشن دینا چاہوں گا، اور اینڈ میں جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے کچھ سجیشنز انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو کے تھرو آپ تک پہنچاؤں گا۔ سب سے ابھی آپ ریسنٹ ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں، وہ ہے چائنا اور انڈیا کی، کہ انہوں نے اپنے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور اس ایک ترقی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کے لوگوں کا ملک سے باہر ہونا ہے، اور وہاں پہ ان کی انفارمیشن، ان کی ایجوکیشن، ان کی لائف سٹائل کا بہتر ہونا، اور ان کی تھاٹس کا وہاں پر، کیونکہ بہت سارے ملٹی کلچرل اسپیکٹس سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے مائنڈز کافی بڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کی انفلکس آف پیپل ہوتا ہے تو اس کے اندر 3 قسم کے فائدے جو ماہرین نے لکھے ہیں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکوائرمنٹ آف نالج، یعنی کہ جن ملکوں میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیولپڈ نیشنز ہوتی ہیں، وہاں کی ٹیکنالوجیز الگ ہوتی ہیں، وہاں کی ٹرمینالوجیز الگ ہوتی ہیں، تو یہ نالج بیک ہوم چلی جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اگر وہ وہاں پہ پوری زندگی نہیں گزارتے، یا وہ اپنے رشتہ داروں تک وہ نالج جو ہے وہ پاس آن کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہیں وہ ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ عبدالقدیر خان صاحب جو تھے وہ ہالینڈ کے اندر اپنی زندگی انہوں نے گزاری، اور وہاں پر وہ رہتے رہتے انہوں نے تمام نیوکلیر پاور کا جو پروجیکٹ ہے وہ وہاں پہ اگر وہ نہ جاتے، اور وہاں پہ یہ ہمارا اتنا میگنیفیسنٹ برین اس ملک میں جا کے کام نہ کرتا، تو یہ جو نیوکلیر ہمیں ویپنز ملے ہیں، یا نیوکلیر انرجی کے اوپر ہماری اتنی زیادہ گرفت ہے، وہ نہ ہو پاتی۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا اسی طرح کی اگزامپل اگر میں دوں تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، وہ بھی اپنی پوری زندگی کا انہوں نے بیشتر حصہ جو ہے وہ انگلینڈ میں گزارا، اور وہاں سے ہی انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، اور وکالت کے نیکسٹ لیول جو ان کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سارے اصول تھے وہ انہوں نے وہاں پر جا کر ہی سیکھے۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ باہر سے انہوں نے پڑھا، ایجپٹ کے اندر پڑھا انہوں نے، اور ایون انگلینڈ کے اندر ان کا بہت زیادہ ایکسپوجر تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو علمی ذہانت تھی اس کو کافی فروغ ملا۔ نمبر سیکنڈ جو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہے ریپلیسمنٹ، یعنی کہ آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کے باہر ملک میں ٹریول کرنے سے یا چلے جانے سے آپ کی جو اس پوزیشن پہ آپ کا لوکل بندہ ہی ہائر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ملکوں میں ٹرینڈ اور اسکلڈ لوگوں کی جو ہے مانگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک اکنامک گروتھ کا یہ سبب بنتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ لانگ ٹرم فائدے ہوتے ہیں لوگوں میں۔ سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ فائنینشیل گین ہے، یعنی ان ٹرمز آف ریمیٹنسز، جو پیسہ دوسرے ملکوں سے
انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں آتا ہے اور اس سے بہت زیادہ فائنینشیل گروتھ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف پاکستان. پاکستان نے 2019 میں $24 بلین کی ایکسپورٹ کی, جو کہ پورے ملک نے ہمارے کلیکٹیولی کی. اس کے علاوہ ہمارا جو امپورٹ بل تھا وہ $37 بلین کا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. اب وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا کیا سرحد پار ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو رہتے ہیں, انہوں نے $21 بلین جو ہیں وہ ہمیں ریمٹ کیے. یعنی کہ آپ ٹوٹل پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہیں $24 بلین, اور جو ریمیٹنسز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ $21 بلین ہیں. تو یہ ریمیٹنسز جو ہیں یہ بھی ایک کافی وائٹل رول پلے کرتی ہیں کسی بھی ملک کا. اور انڈیا میں منموہن سنگھ صاحب جو یہ بات کہہ رہے تھے فائنینشیل گینز کا, وہ اس حوالے سے اس بات کو بہت بخوبی بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر یہ پیسہ لوگوں کے پاس آتا ہے جو لوگ اپنے فیملیز میں بھیجتے ہیں, تو اس سے بھی بہت زیادہ یہاں پہ ایجوکیشن سٹینڈرڈ امپروو ہوتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کے لائف سٹائل امپروو ہوتے ہیں. جبکہ وہ جو پرسن ہے جو باہر گیا ہے وہ وہیں رہتا ہے, لیکن وہ جو یہاں پہ ریمیٹنسز بھیجتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں پہ کافی مثبت اثرات آتے ہیں. دا سجیشنس, فرسٹ سجیشن یہ ہے کہ ہر اکانومی میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے برینز جو ہیں وہ ان کے پاس رہیں. اس کو کسی حد تک روکنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کو, کسی بھی گورنمنٹ کو, لیکن اگر اس کو بالکل ایگزٹ پالیسی کے اوپر اگر آپ بین لگا دیں تو اس کا نقصان ہوگا, جیسے کہ ابھی میں پہلے بتا چکا ہوں. لیکن اگر آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر لیں اپنے ملک میں کہ دنیا بھر سے لوگ پاکستان میں بھی آئیں اور پاکستانیوں کے ساتھ مل کے کولیبریٹیو کوئی پرفارمنس ہو, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. نمبر 2, میں جو لوگ اوورسیز پاکستانیز ہیں اور وہ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجتے ہیں, تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے ان ریمیٹنسز جو کہ آپ فیملیز میں بھیج رہے ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان کے جو پرسنل لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, ان کو پتہ ہے بھائی باہر ہے تو پیسے آ جا رہے ہیں. تو میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ کو اس پہ ڈسکریج کروں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا بہت بہتر سلوشن نکلے, تو آپ ان کو کوئی بزنسز کرا کے دے سکتے ہیں, کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ کے کنیکشنز ہیں, وہاں سے آپ لوگ بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں. تو آپ وہ چیز یہاں پہ ٹرانسفر کریں, اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ویورز کے سامنے اس ٹاک کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں نے اپنے ویورز کے سامنے یہ ایک سروے کرایا تھا, اور اس میں پوچھا تھا کہ پاکستان میں کتنے % لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے برین ڈرین. تو اس حوالے سے جو میرے پاس نتائج تھے وہ 70% لوگ سمجھتے تھے کہ برین ڈرین ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کے لیے, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے سننے سے ان کے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ ہوگا, اور وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جو لوگ ہمارے سرحد پار جاتے ہیں اور اوورسیز وہاں پہ اپنی پرفارمنسز دیتے ہیں اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز دیتے ہیں, تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور ان کو ہمیں بہت اچھے لفظوں میں ان کو ایز اے ہیرو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے, رادر دین کورسنگ دیم اور ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیال ہمارے ذہن میں ہو. تھینک یو ویری مچ.